بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں پارے کی ہم تشریح پڑھیں گے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم کس کام آئے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ کا نزول ہوا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس کام آئے ہو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف جب وہ آئے ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی جو مجرم قوم ہے ان کی طرف ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ان کے لیے ہم ایک پتھر ایسے لے کر آئے ہیں کہ جو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اور جب وہ مسومۃ عند ربک للمسرفین ان کے اوپر ان کے نام تک لکھے ہوئے تھے، یعنی جس کو یہ پتھر مارا جانا تھا ان کے نام تک اللہ رب العزت کی طرف سے درج کر دیے گئے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے جب وہ اپنے انبیاء کا انکار کیا، جنہوں نے جب وہ تکذیب کی، اللہ رب العزت کا انکار کیا، اس کے جو اللہ رب العزت کی نازل کرتا چیزیں ان کا انکار کیا، تو ان کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ملی۔ اور پھر آگے جا کر ملتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی پارے کے اندر آیت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جن و انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اگر دیکھا جائے ایک لمحے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اندر ایک نہیں بڑی مخلوقات کو پیدا فرمایا، حشرات الارض ہیں جو زمین کے اوپر رینگتے ہوئے چلتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو شجر ہے، نباتات ہے جو اللہ رب العزت نے وہ بھی بنایا۔ ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانا تھا نا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں سے مشورہ لیا کہ میں جب انسان کو بنانے والا ہوں، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جب ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، یہ انسان زمین میں جاتے ہوئے فساد بھی پھیلائیں گے، جب وہ خون ریزیاں بھی کریں گے، دیگا مشتی بھی کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر یہاں پر جب اس چیز کو دیکھا جائے کہ فرشتے بھی عبادت کے لیے موجود ہیں، اس کے لیے نباتات بھی موجود ہے، جمادات بھی موجود ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ عبادت کے لیے موجود ہے۔ ہمارا مقصد اگرچہ عبادت کا ہے لیکن یہ ایک امتحان بھی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ایک امتحان کی گھڑی ہے، ہم نے اس کو کیسے عبور کرنا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جب ادراک فہم دیا ہے، ہم نے اس سے سوچنا ہے کہ ہم نے کیسے یہاں سے نکل کر آگے جانا ہے۔ اور پھر آگے اسی جو وہ پارے کے اندر سورۃ النجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی تفصیل تو کافی خوبصورت ہے اور کافی جو طویل ہے، لیکن یہاں پر جو وہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پیارے چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، اور پھر وہاں ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جب کلام کیا، جب وہ اللہ رب العزت کا کلام جب سنا، اللہ رب العزت کے کلام میں بڑی لذت آئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ آپ کے کلام میں اتنی لذت ہے، جس کے کلام میں اتنی لذت ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، تم تاب نہیں لا سکتے، تمہارے لیے تاب لانا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر جب آپ نے بار بار اللہ رب العزت سے عرض کی کہ جب وہ انی ارا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ اپنی جب نور کی تجلی ایک پہاڑ کے اوپر کوہ طور پر ڈالی، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا یہ ہے کہ جو معراج پر گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی جس طرح دو کمان قریب ہوتی ہیں، اور یہ اتنے قریب ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ جس طرح دو کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، اتنے قریب ہوئے تو میرے رب نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ وہ میرے اتنا نیڑے ہوئے، میرے اتنا قریب ہوئے، وہ نہ تو بہکے نہ ہی بے راہ چلے۔ جب وہاں تک بھی پہنچے جہاں جبرائیل امین جو روز آتے جاتے تھے، جو وحی لے کر آتے تھے، تمام انبیاء کرام پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، لیکن آج وہ بھی ایک مقام آتا ہے، وہ بھی رک جاتے ہیں، ان کو بھی آگے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا، تو پھر میرے نبی ہیں کہ جن کو آگے کا راستہ بھی معلوم ہے، پھر وہ سفر طے کر کے آگے چلے گئے۔ اور پھر آگے اسی پارے کے اندر سورۃ الرحمن کا ذکر ملتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے الرحمن علم القرآن،
رحمان نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن سکھایا اور پھر جو ہے وہ روئے زمین کی طرف بھیج دیا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر اللہ رب العزت نے جب وہ حضور علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی تو جب ایک مکمل طور پر آپ کو جب وہ تعلیم سکھا کر، یعنی جو بیان کی تعلیم تھی مکمل آپ کو سکھا دی، تاکہ آپ روئے زمین پر جب آئے تو جب کلام کریں لوگوں سے، اور کلام بھی ایسا تام اور ایسا خوبصورت کلام ہو کہ آپ کے کلام میں ہی اتنی مٹھاس تھی کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے آپ کی گفتگو سے آپ کے قریب آتے چلے گئے، اتنے قریب آئے کہ پھر 1 سے 2 گئے، 2 سے 4، 4 سے پھر وہ یہ بڑھتے گئے، اور پھر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام جب وہ بڑھتے گئے، ایک مکمل ایک جماعت بن گئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اس بیان کا کمال، اور حضور علیہ السلام نے یہ جو بیان جو قرآن لے کر آئے، جو قرآن سکھایا گیا آپ کو، کیونکہ اللہ جب وہ استاد کی صورت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود سکھایا اور حضور علیہ السلام نے سیکھا، اور آپ کے سیکھنے اور سکھانے کا انداز دیکھے اتنا تام تھا کہ جب آپ نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ نے اپنی زندگی میں ہی یہ فرما دیا کہ میں دین بھی مکمل کر کے جا رہا ہوں، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں یہ بھی جملہ ارشاد فرما دیا کہ میں دین بھی مکمل کر کے، یعنی اللہ رب العزت نے جو سکھا دیا تھا تو آپ نے بیان میں سارے کا سارا دین کو بھی بیان کر دیا۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور فرمایا میرے رب نے کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں، جو اس کے خوف سے، ایک تو ہوتا ہے کہ عبادت کرنا، دوسرا ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے، جب اس کا خوف دل میں آ جائے کہ ہم نے وہاں حاضر ہونا ہے، ہم نے ایک ایک چیز کے جواب دینا ہے، جو میرے رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم نے ان نعمتوں کا جب وہ جواب دینا ہے، تو پھر اس خوف سے جب بندہ عبادت کرتا ہے نا، پھر اس خوف سے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور پھر ایک بڑا ایک جب لذت آتی ہے عبادت کرنے میں، تو اس طرح جب بندہ عبادت کرتا ہے، اس کے خوف سے جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس انسان کے لیے 2 جنتیں ہیں، یا اس کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، ایک طرح کی عبادت کرنا، دوسرا کہ گناہ کو چھوڑ دینا، کہ جب بندے کے اندر ایک تو ہوتا ہے گناہ کو ویسے ترک کر دینا، دوسرا کہ موقع ہونے کے باوجود، یعنی انسان کو پوری قدرت حاصل ہوگی کوئی گناہ کرنے پر، اور پھر اسے اللہ کی طرف سے خوف آ گیا کہ نہیں میں نے اس کے حضور جانا ہے، پھر اسے خوف آ گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جنتیں بھی کیسی ہوں گی، اس کی تفصیل، یہ پوری صورت ہی ایک تفصیل ہے، لیکن اس میں سے چند آیات آپ کے سامنے، کأنہن الیاقوت والمرجان، آج یاقوت کو خریدنا بڑا مشکل ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ وہ جو محل ہوں گے نا جنت میں، جب ہم جنتیوں کے دیں گے، اس کی جو اینٹیں جو دیواریں ہوں گی وہ یاقوت اور مرجان کی بنی ہوئی ہوں گی۔ کتنا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا کچھ عطا فرما دیا، اتنا کچھ بنا دیا جنت کے اندر، اور یہ چھوٹا سا انسان وہاں پر کیا لذتیں لے سکتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے قد جتنا جب انسان کو قد دے دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس چیز کی انسان تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، آج تو انسان وہ خواہش تو کرتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ فلاں چیز بڑی مہنگی ہے، بازار میں جاؤں گا خریدنے کے لیے تو بہت مہنگی ملے، لیکن جب جنت میں جائے گا کسی چیز کی بھی وہ تمنا کرے گا، ابھی وہ دل میں بات آئی، دماغ میں خیال تصور میں آئے گا تو خادمہ لے کے جائے گی یہ حضور کے سامنے، تو کتنی حسین وہ زندگی ہوگی، کتنی میٹھی وہ زندگی ہوگی کہ جب انسان تصور کرے کہ مجھے شہد چاہیے، وہ کہے گی لاؤ جی، پانی چاہیے لاؤ جی حاضر ہے۔ آج گھر میں جا کے پانی مانگو تو آگے سے وہ ڈوئی ملتی ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار کہاں پھنس گیا۔ تو کل کو جو بیویاں ملیں گی نا جنت میں، تو ابھی دل میں سوچیں گے تو وہ پانی سامنے رہے گا، انسان کہے گا یار مزہ آ گیا، یہ جنت ہے، وہ یہ زندگی اور یہ جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر آتا ہے آگے صورت واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اور جب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت واقع ہوگی۔ آج تو انسان قیامت کا انکار بھی کر دیتا ہے، استہزاء کر دیتا ہے، کچھ لوگ تو ویسے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کچھ لوگوں نے اقرار کر لیا، جو مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے تو جنت کا اقرار، قیامت کا اقرار کر لیا کہ قیامت آئے گی، لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے اس کا انکار ہی کر دیا سرے سے۔ لیکن جنہوں نے انکار کیا ہوگا پھر اللہ رب العزت کے ہاں تو جانا ہے نا،
پھر میرا رب ایک ایک چیز ان کے سامنے فرمائے گا، ایک ایک چیز۔ سورہ نبا کو جب پڑھے نا تو وہ سارا ذکر ملتا ہے اس کے اندر کہ جب ایک ایک چیز جب واضح انسان کے سامنے آئے گی، پھر انسان کہے گا کہ نہیں واقعی یہ سچ ہے جو میرے رب نے بنایا۔ اس وقت کا تسلیم کر لینا، کس کام کا تسلیم کرنا ہے؟ تو آج زندگی ہے، آج اللہ نے موقع دیا کہ آج جب اپنے رب کو تسلیم کر لو، آج قیامت کو مان لو۔ قیامت اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے تمہیں پہلی بار بنا لیا نا، جبکہ تمہارا خاکہ بھی نہیں تھا۔ یہاں اگر کسی چیز کو سیمپل کسی مزدور کو، کسی انجینئر کو دے کر آئے نا کہ اس موبائل جیسی کوئی چیز بنا لے، تو وہ اس کو دیکھ کر بنا لے گا۔ یا اسے اگر کوئی کہا جائے کہ نئی چیز بنا، تو نئی چیز اس کے لیے مشکل ہوگی، پہلے وہ سوچے گا میں کیا بناؤں، کیسے بناؤں۔ جس رب نے پہلی بار انسان کو بنا لیا، دوسری بار زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ کون کہے گا فیکون، پس سب جو وہ زندہ ہو جائیں گے، پھر اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے ملتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اللہ رب العزت ہے جس نے رات کو دن کے حصے میں لایا اور دن کو رات کے حصے میں لایا، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی کیوں نہ ہو، نمرود اور ابراہیم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب مکالمہ شروع ہوا، اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ تو پھر اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جب میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں طلوع کر دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو خدا تسلیم کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اس کے ہوش اور آواز ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو لپیٹ دیا، دن کو ظاہر کر دیا، اور یہ رب کی ذات ہے، کبھی رات کو چھوٹا کرتا ہے، کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے، کبھی دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ وہی ہے، یہ قدرت رکھتی ہے۔ اتنے بڑے سورج کے نظام کو چلانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی بھی انسان اس اتنے بڑے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ اور پھر آگے آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجرا کریم۔ میرے رب نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، وہ بھی قرض حسنا۔ اب یہاں پر ایک بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے نا سارا، آج ہم جو کھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو پی رہے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے، پھر اللہ کو قرض کیسے دے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضور علیہ السلام نے جب اس آیت کو پڑھا تو صحابہ کرام نے آگے سے جب عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیا ہوا تو مال ہے، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے دوگنا مال عطا فرمائے گا۔ تو حضرت ابو الدحداء موجود تھے، وہ آپ کی بات پر قربان، جو کہ حضرت ابو الدحداء نے جب اس آیت کو سنا نا تو آپ نے فوری طور پر، آپ کے پاس ایک ہی باغ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، آج تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائے۔ وہ شیطان یعیدکم الفقر، شیطان ہے جو تمہیں غریب ہونے کا ڈر دلاتا ہے۔ تو جب ابو الدحداء نے جب اس آیت کو سنا نا تو آپ نے اسی وقت کہا کہ کھڑے کھڑے میں اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے جب آئے نا اپنے باغ کے قریب آئے تو یقین مانے حدیث گواہ ہے، آپ اپنے باغ کے اندر بھی نہیں گئے، آپ نے اندر جانا بھی گوارا نہیں کیا، باہر کھڑے کھڑے اپنے اہل والوں کو آواز دی۔ آپ نے کہا کہ اے ابو الدحداء کے گھر والے باہر آ جاؤ، اب یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے اللہ کو قرض دے دیا، قرض حسنا، اب اس کا بدلہ کل قیامت والے دن میں اپنے رب سے لوں گا۔ تو جب یہ کہا تو گھر والوں نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اب ہم کہاں جائیں؟ نہیں، ان کا بھی اپنے رب پر یقین تھا، توکل تھا۔ جب اپنے رب پر یقین کامل ہو اور پھر بندہ اس کی راہ میں خرچ کرے، اور پھر میرے رب نے جو فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے زیادہ عطا فرمائے گا، فیضاعفہ لہ، اس کے لیے دگنا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ جب اپنے رب کے پاس جائے گا پھر جب اس کے رب کے پاس سے بھی اسے دوگنا اجر بھی ملے گا، اور پھر جو میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے بدلہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔